اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، تیرے خطاکار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، معبود یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، انہیں کہہ دیجئے میں ان کے قریب ہوں، میں ان کے کیا ہوں؟ قریب۔ بلکہ ایک جگہ فرمایا قریب سے بھی اقرب ہوں، قریب سے زیادہ جو قریب اس کو کہتے ہیں اقرب۔ اللہ فرماتا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شارت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب قریب سے بھی اقرب، یا اللہ اگر تو قریب ہے تو پھر دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ اب اس میں تصوف میں صوفیاء کہتے ہیں لوگوں ذرا روحانیت کے سانچے میں ڈل کے سوچو، جو چیز قریب ہو وہ کبھی اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ آپ اپنی آنکھ میں سرما ڈال کے اپنی آنکھ سے کہیں مجھے دکھا، تو آنکھ کہے گی اتنی قریب چیز میں دکھا ہی نہیں سکتی۔ آنکھ کہے گی اگر تُو نے اپنی آنکھ کا سرما دیکھنا ہے تو پہلے کسی آئینے کا وسیلہ تو بنا، وہ وسیلہ بنے گا تو قریب کی چیز نظر آتی ہے۔ رب تو قریب سے بھی اقرب ہے۔ گویا کہ زبان حال میں یہ ہے اللہ ہر ایک کے قریب ہے۔ اس قریب کو دیکھنے اور جاننے کے لیے ذات مصطفیٰ کو آئینے کے طور پہ وسیلہ بناؤ تو رب کے انوار و تجلیات بھی تمہیں جھلکتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے مؤثر ترین وسیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ بابا بلے شاہ اس راز کو پا گئے۔ کوئی ہے جو اس بارگاہ تک پہنچا، وہ کہتے ہیں علم و بس کریو یار اکو الف تینو درکار۔ الف سے مراد اللہ ہے، اور زیادہ پانڈ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس رب سے لگاؤ۔ رب رب کر دے بڈڑے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرا نہ لبیا اینی سجدے کر کر ہارے، رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب اونوں لبدا جڑا یار تو تن من مارے۔ یعنی پہلا درجہ تو ہے معرفت کا، پھر اگلا درجہ ہے فنا کا، اور جب بندہ فنا فی المحبوب کے درجے پر پہنچ جائے تو پھر اس کی ذات کے اندر ہر مقام پر اللہ کی محبت کے جھلکتے ہوئے آثار دکھائی دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب میں اس کو آپ کے سامنے جو بتانے لگا ہوں بڑی توجہ سے سنیں گے تو مزہ آئے۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایسے ہی بیٹھے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرما رہے تھے، اچانک ایک شخص نمودار ہوا، کالے بال سفید کپڑے، آیا، ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا نہیں تھا، لیکن وہ آ کے اتنا بے تکلفی سے بیٹھا کہ سرکار کے ساتھ گھٹنے سے گھٹنے ملا بالکل قریب ہو، اور پوچھتا ہے اخبرنی عن الاسلام، بتائیے اسلام کیا ہے؟ ہمارے آقا نے بتا دیا اسلام۔ اس نے کہا صدقہ، آپ نے سچ کہا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا، ایک طرف سے پوچھ رہا ہے، اگر پوچھ رہا ہے اس کا مطلب پتہ نہیں ہے، پھر کہتا ہے آپ نے سچ کہا، تصدیق بھی کر رہا ہے۔ اگلا سوال کیا اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتائیے۔ ہمارے آقا نے ایمان کے بارے میں بتایا۔ اس نے پھر کہا صدق کہا، آپ نے سچ کہا۔ صحابہ کو پھر تعجب ہوا کہ پہلے سوال کرتا ہے پھر جواب میں کہتا ہے کہ آپ نے سچ کہا۔ تیسرا سوال یہ تصوف سے ہے، اس نے کہا اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ تصوف کو حدیث میں کیا کہتے ہیں؟ احسان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیں اور تصوف کی تعریف سمجھیے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں
احسان کے بارے میں پوچھنے والے شخص سن، انت عبد اللہ، تو اللہ کی اس طرح عبادت کرے کأنک تراہ، گویا کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا۔ کیسے اللہ کی عبادت کرے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تیرے دل میں یہ بات پیدا نہیں ہو رہی کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے، پھر اس بات کو دل میں پیدا کر کے تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ دو جملے ہمارے آقا نے مانے۔ آگے بھی سوالات ہوئے، اٹھ کے چلا گیا۔ سرکار نے فرمایا جانتے کون ہے؟ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول ہی جانے۔ فرمایا یہ جبریل تھے جو تمہارا دین تمہیں سکھانے کے لیے آئے۔ وہ آنے والا شخص کون تھا؟ جبریل امین علیہ السلام۔ اب یہاں توجہ، کچھ ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں تصوف دین ہی نہیں ہے، اور حدیث میں کیا ہے؟ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ یہ جبریل ہے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اور دین کے اندر تصوف کا تیسرا سوال ہے۔ پتہ چلا جو لوگ کہتے ہیں تصوف دین نہیں ہے، یا تو وہ جاہل ہے یا متجاہل ہے، انکار کرنے والے ہیں مطلقاً، یا دین سے غافل ہے۔ تو گرامی قدرات، پتہ چلا کہ تصوف بھی کس سے تعلق رکھتا ہے؟ دین سے۔ اب اس میں جو سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ بندہ عبادت کرے تو اس طرح کرے کہ وہ کس کو دیکھ رہا ہے؟ اللہ، اپنے رب۔ مولا علی فرماتے میں نے آج تک وہ سجدہ ہی نہیں کیا جس میں مجھے رب کے نوالوں سے جلیات نظر آئے۔ یہ مرتبہ اعلیٰ ہے۔ فرمایا چلو اگر یہ نصیب نہیں ہے کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے تو اس بات کو تو دل میں پیدا کر کہ تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ دل کی صفائی کے ساتھ ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ جو باطن کی پاکیزگی ہے اسے ہی تصوف کہتے ہیں۔ باطن کی پاکیزگی تصوف کہتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ والوں سے جڑ جاتا ہے تو وہ ظاہر کے ساتھ ساتھ اس کے باطن کو بھی پاک و صاف فرما دیتے ہیں۔ تو گرامی قدرات، میری اس گفتگو سے آپ کو پتہ چلا کہ تصوف ایک روحانی کیفیت کا نام ہے جو روح کی ترقی کے ساتھ ہے، جو اسپرچویلٹی ہے، جو قرآن کے رموز و اسرار ہیں۔ قرآن کے الفاظ، معانی، مقاصد اور رموز و اسرار، یہ چار چیزیں ہیں۔ قرآن نازل ہوا تو الفاظ ہمارے آقا کے کان پہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ شریف پہ اس کے معانی ہیں، ہمارے آقا کے قلب اقدس پر اس کے مقاصد ہیں، ہمارے آقا کی روح انور پر اس کے رموز و اسرار ہیں۔ چار چیزیں اتری ہیں قرآن کے ساتھ۔ تو آپ جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے جائیں گے، رموز و اسرار اتنے ہی قرآن پاک کے آپ کے سامنے کھلتے جائیں گے۔ اور یہ رموز و اسرار جب کھلتے ہیں تو پھر انسان کے لیے باطنی کیفیت میں یہ مقام بنتا ہے۔ حضرت غوث اعظم اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمع کخردلۃ علی حکم التسالی۔ فرمایا میں رب کی پوری روح زمین کو یوں دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ پہ رائی کا دانہ ہو۔ یہ غوث پاک کے علم کا مقام ہے۔ نظرت الی بلاد اللہ جمع۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے روحانیت اور تصوف کے ان فیض و برکات کو پھر مخلوق میں تبدیل فرمایا۔ گرامی قدرات، اب ہم دوسری طرف آتے ہیں۔ اس دور میں بعض احباب نے تو مطلقاً تصوف کا انکار کیا، وہ الفاظ قرآنی پر بیٹھے ہیں۔ گرامی قدرات، قرآن مجید فرقان حمید جب نازل ہوا اس کی اصل تعبیر بتانے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن و حدیث سے جب تک ہم ملا کر معنی نہیں سمجھیں گے تو انسان گمراہ ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے قرآن پاک کی آیات کے بہت سے معنی وہ ہیں جو نسل در نسل متوارثاً ہماری طرف منتقل ہوئے ہیں، ان میں ہم کبھی بیچ نہیں کر سکتے۔ اب یہ جو یہاں واقعہ بتانے لگا ہوں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں ذکر فرماتے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جس وقت خارجیوں نے حضرت مولا علی کے خلاف قرآن پڑھ پڑھ کے فتوے لگائے، یعنی آج کچھ ایسے انجینئر پلمبر بھی آپ کو ملیں گے